Who am I? Am I Saudi? Am I Pakistani? I'm Indian, I'm South Asian, or I'm American? تو میں آفٹن یہ کہتی ہوں کہ ٹیزی پروڈکشنز از نو ایزی پروڈکشنز. میں یہ سمجھتی ہوں اس ٹیبل پر پڑھ کر لوگ بڑے نیورولوجسٹ بن گئے, بہت آرٹسٹ بن گئے ہماری فیملی سے, الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا یار ہم چائنیز کھانا بھی بناتے ہیں, آج تک یہ سوال کسی نے نہیں کہا کہ کیا آپ چائنیز ہیں. آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف مائی آئیڈینٹی ایز اے مسلم, ایز اے وومن, ایز اے ساؤتھ ایشین, سم ون ہو کمز فرام پاکستان. برا بھلا جو بھی ہے, میرے پاس کہنے کو ایک کہانی ہے اور مجھے لگتا ہے دنیا کو سننی چاہیے. ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض, واہ, سیراب چند خار مغیلاں ہوئے تو ہیں. جب ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں زندگی میں جب کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عید کی تیاری کی جائے یا آخرت کی تیاری کی جائے, ان دا all the turmoil that is happening around us, we still need to stay grounded, we still need to stay sane and be thankful for everything that we have right now. So with yet another episode of Tea and Talk with International Art Society's podcast studio, my name is Leena Shah and welcome. آج کے پوڈکاسٹ کی خاص بات یہ ہے that آج ہماری ٹیک ٹیم ہمیں لائیو بھیج رہی ہے on YouTube as well. اور ہماری ٹیک ٹیم کی بات کی جائے تو of course the director سہیل نواز, thank you so much, and the producer باسط جلیلی, جو کہ آج ہمارے خاموش آڈینس میں بھی شامل ہیں. ان کی طرف سے کوئی اگر اڑتا ہوا پیغام میرے پاس آئے گا, I'm gonna try to make sure کہ میں اس کو اپنے کوسچنس میں شامل کر لوں. بٹ آج کی جو ہماری ہوسٹ ہیں, شی از اے پلے رائٹ, شی از اے لٹریری کرٹک, شی از اے ٹرانسلیٹر, شی از اے ٹیچر, اینڈ شی از سم ون ہو ٹیلز یو دیٹ بہت سارے آؤٹلیٹس سے انسپریشن کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اس انسپریشن کے بعد جو ایکسپریشن ہے وہ ایسی ان لائکلی جگہوں پر, ایسے ان لائکلی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ لائٹ بلب جل سکتا ہے آف ایکسپریشن. ان دا اسٹوڈیوز ٹوڈے از دا کریٹو فاؤنڈر آف TZ Productions. Did I get that right? Let me first introduce Tazeen Zahida. Welcome to the show, Tazeen. Thank you so much, Leena. How are you? I'm good, alhamdulillah. بھائی آج بھی میرے کپڑے جو ہیں وہ میرے گیسٹ کے ساتھ میچ کر گئے ہیں, لائک تھوڑا بہت آپ کے دوپٹے سے. دس از ہیپن تزین دیٹ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے ایپیسوڈس میں, آف کورس ہماری آڈینس اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سارے ایپیسوڈس میں جیسے ہمارے ساتھ ٹیپو آئے تھے, ہی واز ویئرنگ اے ریڈ کوٹ, آئی واز ویئرنگ اے ریڈ ڈریس, someone was wearing orange, I was wearing orange, someone was wearing blue, I was wearing blue. It's like how does this happen? کوئی synchronicity جو ہے وہ ہو رہی ہے somewhere in the universe. Somewhere in the universe. Yeah. Did I say the creative artistic director, founder of TZ Productions? Founding artistic director. Founding artistic director of TZ Productions. What is TZ Productions? TZ are the initials of my name, Tazeen Zahida. Okay, yeah, TZ. And بالکل جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کے لیے سوچا جاتا ہے کہ بھائی اس کا کیا نام رکھا جائے. تو جب ہم اپنی تھیٹر کمپنی بنانے لگے تو کافی باتیں ہوئیں کہ بھائی یہ نام ہونا چاہیے, وہ نام ہونا چاہیے. میں پرسنلی تمثیل نام رکھنا چاہتی تھی. تمثیل, واو, بیوٹیفل. کیونکہ تمثیل جو کہ ابھی بھی ہے میرا ایک پارٹ اس کا, کیونکہ تمثیل ایک عربک ورڈ ہے, قرآن سے ہے, which means exactly the type of plays that I produce. تو مگر پھر یہ ہوا کہ بھائی ایلینیشن ہو جائے, لوگ جو لوکلی رہتے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے, اس سبب ہم نے کہا کہ نہیں, لیٹس ڈو TZ Productions. تو میں آفٹن یہ کہتی ہوں کہ TZ Productions is no easy productions. Okay. So just on a lighter note. So what we basically do is we create original plays جو کہ موسٹلی ہم خود ہی لکھتے ہیں. There are few inspired plays that I've written جو شیکسپیئر سے انسپائرڈ تھے, شیکسپیرین plays سے انسپائرڈ تھے. لیکن this is all original content conceived and created and developed right here in Houston. And the most, I believe, important part of this work is this is relevant to people living in America generally and in Houston particularly. So, alhamdulillah, this is
this is something that we have been doing. Yes. Wow, fantastic. So abhi tak jitni baat ki Tazeen ne, aapko ye pata chal gaya hoga कि she's got a great sense of humor. She made me laugh. Everyone does not. Number 2, इनकी उर्दू का जो तलफ़्फ़ुज़ है इतना खूबसूरत है, जिस तरीके से इवन सबब आपने यूज़ किया. बहुत कम लोग जो है यहाँ पर, कुछ तो ऐसे गेस्ट आते हैं कि मैं सिर्फ मैं ही उर्दू बोल रही होती हूँ. कोशिश करते हैं हम कि हमारा जो ऑडियंस है, ख़ास तौर पे बाइलिंगुअल ऑडियंस है, आजकल तो AI हर चीज़ को ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो मज़ा आता है ना, आप जब अच्छी उर्दू सुनते हैं, अच्छा तलफ़्फ़ुज़ सुनते हैं, तो वो लगता है कि कानों में रस घुल रहा है. और आज पूरे शो में यही होने जा रहा है. आपको पता चल गया शी इज़ अ प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक. मैंने कहा तो हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे वेयर आई एम गोइंग टू एक्चुअली प्रॉम्प्ट यू टू क्रिटिसाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स इज वेल. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आपके पास इंडियन हेरिटेज फ्रॉम योर पेरेंट्स, पाकिस्तानी हेरिटेज, और उसके बाद अब आप यहाँ पर अमेरिका में मुकीम हैं और यहाँ पर आप क्रिएटिव काम कर रही हैं. Let's not forget the Arabic side of me. Okay, which is what? I was raised in Saudi Arabia. Oh, yes. In fact, I found that out a little while ago. Which part of Saudi Arabia? I was brought up in Jeddah. Okay. फिर शादी के बाद हम लोग खुबर दहरान मूव हुए. Okay. फिर वहाँ पे हम रहे, उसके बाद फिर हम रियाद मूव हुए. Okay. So basically, a big part of who I am as a person is owed to my upbringing in Saudi Arabia. Yeah. And did you go to Pakistan Embassy School? Most definitely I did. Most definitely I did. Why did we meet there? मेरे ख्याल आप जूनियर रही होंगी हमसे बहुत, ये वजह रही होगी. Okay. अब जो है ना डेट्स अभी हम off the air discuss करेंगे, बाद में we'll find out. So did you grow up eating kababish and albek and mutabaks? Oh my goodness. Of course. Asir Salam, ये सारी हमारे neighborhood stores थे. Okay. एक ही पिज्जा की दुकान होती थी उस जमाने में वहाँ पे, उसका नाम था पिज्जा शेख. Okay. Now think of it, is very funny. Yeah. तो बहुत एक मासूम और सादा सा बचपन था हमारा. Okay. हमारे घर में एक बहुत सॉलिड अमेरिकन डाइनिंग टेबल थी. Probably my first American connection. Okay. जिसके 2 लीव्स होते थे और वो बंद हो जाती थी. हम सब बहन भाई उस पे खाना खाते थे. हमारी वही पढ़ने की टेबल थी, उस पर हमारा होमवर्क होता था, और व्हेन एवरीथिंग वाज डन उसको हम एक्सटेंड करके उस पे नेट लगा के टेबल टेनिस खेलते थे. ओह माय गॉड, आई लव इट. तो ये मैं ये समझती हूँ उस टेबल पर पढ़कर लोग बड़े न्यूरोलॉजिस्ट बन गए, बहुत आर्टिस्ट बन गए हमारी फैमिली से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं जब भी अपने बचपन या पास्ट को देखती हूँ तो मैं शुक्र तो करती हूँ, लेकिन it gives me a sense of wow, कि how my parents did what they did, and alhamdulillah I'm grateful for every opportunity I've had. So आपके heritage में बात की जाए तो growing up in Saudi Arabia, heritage obviously coming from the parents from India before partition, and then from Pakistan, and now living in America. आइडेंटिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, और ये बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए अपनी आइडेंटिटी को नेविगेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि हु एम आई सऊदी, एम आई पाकिस्तानी, आई एम इंडियन, आई एम साउथ एशियन, और आई एम अमेरिकन. और फॉर अ पर्सन हु राइट्स, I feel that a playwright is the biggest artist in the whole play, because that person is going to bring those ideas and those stories to the world. What is your identity? Who are you, or how have you navigated through life and become this Tazeen Zahida? Thank you for this question. और ये सवाल बहुत prevalent है इस वक्त आर्ट realm में. उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हम क्रिएट करते हैं या जो हम सर्व करते हैं दुनिया को या सोसाइटी को, वो बहुत कुछ इस पे बेस्ड होता है कि दरअसल हम हैं कौन, हम किस तरह अपने आप को समझते हैं कि हम क्या हैं. मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं आई एम अ 5th जनरेशन इमिग्रेंट. उसकी बुनियादी वजह है कि मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इमिग्रेटेड फ्रॉम बाराबंकी टू फर्स्ट लखनऊ, देन टू औरंगाबाद, and then from Aurangabad my father was a maybe 6-year-old when he came to Pakistan, and from Karachi, and from Karachi in 77-78 he came to Saudi Arabia. 78 से समझ लीजिए हम most recently 9-10 साल पहले हम सऊदी अरेबिया से यहाँ आए. तो ईच जगह जहाँ हम गए, हर जगह पर
وہاں کا جو مخصوص اس خطے کا جو کلچر تھا, جو وہاں کا وہ تھا, کہنا چاہیے بود و باش ہم نے اختیار کی, اور ان چیزوں کو ہم نے ایمبریس کیا, اور ہم نے ایک فیوژن کریٹ کیا. لائک میری جو دادی تھیں, انہوں نے یو پی اور حیدرآباد کے کھانوں کا ایک ایسا امتزاج تیار کیا جو شاید آپ کو کہیں نہ ملے, وہ بہت یونیک ہے ٹو مائی فیملی اور دا فیملیز لائک us who were originally from UP and who moved to Hyderabad because that was a big hub in those days for commercial activities. Right. تو مجھے یاد ہے کہ اس پہ آن اے لائٹر نوٹ اگین ایک دفعہ ہم نے بگھارے بیگن بنائے, ایک ڈنر تھا, ہم نے بگھارے بیگن بنائے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا, ارے آپ نے بگھارے بیگن بنائے, کیا آپ حیدرآبادی ہیں؟ تو میں نے کہا یار ہم چائنیز کھانا بھی بناتے ہیں, آج تک یہ سوال کسی نے نہیں کہا کہ کیا آپ چائنیز ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ میں آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف ایوری شریڈ آف آئیڈینٹی دیٹ کمز ٹوگیدر آل to what I am today. کہنے کا مقصد یہ ہے. اور things that you're learning right now, اور جو آپ سیکھ رہی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کی کریٹو جرنی ہے اس کے ذریعے جو سیکھ رہی ہیں, how do you manage the challenges that come in going forward, or do you see, or should I rephrase my question and ask it, where is your identity trajectory, کہاں جا رہی ہے یہ, who is this person becoming? بہت اچھا. یہ ایسا ہے کہ بالکل جس طرح یہ فرض کر لیا گیا کہ بگھارے بیگن حیدرآبادی پکاتے ہیں, اسی طرح یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ سر پر اڑنے والی ایک مسلمان پاکستانی خاتون جو ایک فیملی کا حصہ ہیں, وہ تھیٹر میں کیا کر رہی ہیں. تو میرے لیے سب سے پہلے اس جو پری کنسیوڈ نوشن تھا, اس سے ڈیل کرنا بہت اہم تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جب مڈ ٹاؤن آرٹس میں زیادہ تر میرا کام وہیں پر ہوتا ہے, اور جو مین اسپیسز ہیں جہاں تھیٹر کریٹ ہوتا ہے, وہاں پر ہمارے جیسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. تو وہاں پر مجھے اپنی جگہ بنانا اور لوگوں میں ان اپولوجیٹیکلی خود کو پریزنٹ کرنا. آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف مائی آئیڈینٹی ایز اے مسلم, ایز اے وومن, ایز اے ساؤتھ ایشین, سم ون ہو کمز فرام پاکستان. Why should I be apologetic about any of this, you know? نہ تو مجھے اپنی وائس چینج کرنی ہے, نہ مجھے اپنا ایکسنٹ چینج کرنا ہے, نہ مجھے حسرت ہے کہ میں اس طرح لگنے لگوں جیسے باقی سب لوگ لگ رہے ہیں. کیونکہ میں بہت خوش اور مطمئن ہوں جس طرح میں لگتی ہوں, جس طرح میں لکھتی ہوں. برا بھلا جو بھی ہے, میرے پاس کہنے کو ایک کہانی ہے, اور مجھے لگتا ہے دنیا کو سننی چاہیے. واو. یو نو, آپ جب یہ ساری باتیں کر رہی تھیں تزین, اور جو آپ کی آنکھوں میں نے چمک دیکھی یہ بات کرتے ہوئے, دیٹ یو نو یو لو بینگ آتھینٹک, I am getting a feeling, and correct me if I'm wrong, that you are loving breaking the norms of typical stereotypes, typical norms of, you know, کہ پلے رائٹس کو ایسے ہونا چاہیے, پاکستانی وومن کو ایسے ہونا چاہیے, جو لوگ سعودی میں رہ کے آئے ہیں ان کو ایسا ہونا چاہیے, حیدرآباد والوں کو ایسا ہونا چاہیے. You love shattering these stereotypes. بالکل ایسا ہی ہے. شیٹرنگ تو نہیں کہیں گے, I love to make people rethink. کہ انہوں نے جو ایک اپنے ذہن میں ایک تصور کیا ہے وہ بدلا بھی جا سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اوریجنالٹی سے, اپنی آتھینٹسٹی سے ہم لوگوں کو ری تھنک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. بھلے وہ کریں یا نہ کریں, یہ ان کا وہ ہے, لیکن ہم انہیں اس پوائنٹ پر لا سکتے ہیں کہ ہاں وہ سوچیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں, یا ایسے بھی لوگ ہیں ہماری طرح. آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. لوگوں کو you know to tempt them to think, وہ سوچنا بڑا مشکل کام ہے, لوگ بہت کم کرتے ہیں. جی ہاں, this is a very big endeavor جو آپ کا ہے. جی جی. تو مجھے آپ کے کہنے سے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو چونکہ لوگوں کو جو وہ سوچتے ہیں وہی صحیح لگ رہا ہوتا ہے, اور جو وہ چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں حق بجانے میں, اس کو ڈیمانڈ کرنے میں. تو مجھ سے بہت زیادہ اس بارے میں پریشر ڈالا گیا. جیسا کہ آپ نے کہا میں نے آپ کو 2 بار ہنسایا یہ وہ, تو میں ہمیشہ بینگ ون آف 8 سبلنگز, تو ہم لوگ لامحالہ ایک جوکر تو بن ہی جاتے ہیں نا, ہر وقت ہر ایک کو ہنسانا ہوتا ہے. تو میں بھی کچھ مختلف نہیں رہی, لیکن میں نے کہا کہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کامیڈیز لکھیں, آپ کامیڈیز لکھیں. میں نے کہا کہ وائی ایم آئی بینگ ایسڈ ٹو ڈو ون تھنگ وائل آئی کین ڈو اینی تھنگ and everything, right, and I choose to do anything and everything without taking you know anyone's sort of feedback.
ناٹ فیڈ بیک لائک میں کسی سے یہ وہ کیوں لوں کہ بھائی مجھے کیا لینا ہے, میں آرڈر نہیں لے سکتی. انفیکٹ میں وہ لکھتی ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ میرے حساب سے یہ بات ابھی کہیں جانی ضروری ہے. تو بس یہ ایک ہے تھوڑی سی, یہ کافی زیادہ ہے. We are loving it. We are actually loving it. So, okay, let's talk about another thing. I do want to talk about how this playwriter was born, how the critic was born, when was the translator and the teacher born. I do want to go back in your past and, we want to visit that part. لیکن اس سے پہلے stereotypes کی ہم بات کر رہے ہیں. Many of your plays are in your South Asian background, Saudi background, Pakistani Muslim woman, but plays are in English. جی. A lot of people are like, excuse me, like why? Why? Because English وہ زبان ہے جس کی پہنچ اور ریچ اردو سے زیادہ ہے. جس قدر بھی ہم اردو سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان کا دنیا میں بول بالا ہو, ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اردو پڑھانی چاہیے. اب اگر ہمارے بچے, الحمدللہ میرا خیال ہے گزشتہ 19 سال سے اردو پڑھا رہی ہوں, کیونکہ جب اسکول میں بچوں کو اردو نہیں پڑھائی جا رہی تھی تو ایز اے والنٹیئر میں نے اردو پڑھانی شروع کی تھی. یہاں سے میرا اردو پڑھانے کا سفر شروع ہوا. یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اردو نہیں سمجھتے. جب میں نے پہلی دفعہ اپنی اردو اسکرپٹ تیار کی تو لوگوں نے مجھ سے رومن مانگنی شروع کر دی. اچھا, میں ایک بات آپ سے وضاحت سے بتا دوں کہ یا تو میں اردو لکھتی ہوں یا میں انگریزی لکھتی ہوں. میں یہ رومن کے بالکل فیور میں نہیں لکھتی ہیں. یہ میں اس کے بالکل فیور میں نہیں ہوں. وہ میں کہوں گی کہ یہ اردو کے لیے سے میں قاتل ہے. اوکے. تو یہ ایک مسئلہ رہا. تو مجھے یہ محسوس ہوا, میں نے کہا بھائی یہ اسکرپٹ ہے, آپ کو جس سے رومنائز کرانا ہے آپ کرائیے, میں نہیں کر سکتی یہ کام. ٹھیک ہے نا. تو ہر زبان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر موضوع جو ہے وہ متقاضی ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص طریقے سے, خاص زبان میں اور ایک خاص ماحول میں بیان کیا جائے. اگر آپ نے ہمارا پلے پاپا ویتے دیکھا ہو تو وہ اردو زبان میں نہیں ہو سکتا. جو پوائنٹ میں یہاں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایز اے کریٹو who is bilingual and who writes in 2 languages, میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ میں اس زبان کا انتخاب کروں جس زبان سے میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اوکے. چونکہ لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ابلاغ ہے, یعنی کہ آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے وہ بات. اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ جہاں رہیں وہاں کی زبان میں آپ بات کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ شروع میں نے ہیوسٹن میں آئی تو میں نے 4 اردو ڈرامے بنائے. 4 اردو ڈرامے لکھے اور کیے. ان میں سے کچھ بہت زیادہ پاپولر بھی ہوئے, لوگوں کو پسند بھی آئے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا کیریئر اصل میں وہاں سے پیوٹ ہوا جہاں سے میں نے انگریزی میں دوبارہ سے لکھنا شروع کیا. اور اس سے میری ایک ایسی آڈینس بنی جو کہ لوکل ہے ہیوسٹن کی. وین آئی سے لوکل ہے, جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہاں پلے بڑے ہیں. وہ لوگ ہو سکتا ہے ان کی پاکستانی ہیریٹیج ہے یا ہندوستانی ہیریٹیج ہے, لیکن بہرحال وہ انگریزی میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, the comfort of my audience does not dictate my choice of language that I make to tell a story. Any and every story comes with its own typical requirements. Right. So, the message that جو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں, and you want more people because انگریزی is زیادہ عام فہم ہے. جو لوگ اردو نہیں بھی سمجھ پاتے, جن کی مدر لینگویج کچھ اور ہوگی, وہ بھی جو ہے وہ انگلش سمجھ سکتے ہیں. اینڈ ہیوسٹن از سچ اے میلٹنگ پاٹ, یو گیٹ ٹو ریچ so many people. What impact has your writings and your plays have had on these people? کیا بدلاؤ آیا, کیا سوچ بدلی ہے کیا لوگوں کی, اور should I ask what do you want to happen as a result of this message reaching this diverse group of people? ڈائیورس گروپ آف پیپل کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ اردو بولنے والے یا ہمارے جیسی روٹس رکھنے والے لوگ بہت سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اوکے. ان کے پاس آئیڈیاز کی اور خوبصورت باتوں کی کمی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ وہ باتوں کا ابلاغ آپ تک نہیں ہو رہا ہے. اس ابلاغ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی وی کریٹ انگلش پلیز ود اردو سولز. یعنی ہماری زبان ایسا ہی ہے
کہ جیسے آپ جرمن کرسٹل کے گلاس میں لسی پی رہے ہیں. کیسا؟ I love that. ٹھیک ہے نا. تو جرمن کرسٹل ہے, اس کے بعد پھر توڑیں گے گلاس کو ہاتھ سے کہہ کے. تو جرمن کرسٹل کے گلاس میں آپ لسی پی سکتے ہیں. تو دس از واٹ مائی پلیز آر. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ ایک انگریزی ڈرامہ ہے, اور مگر انگریزی ڈرامے میں ہماری بیک گراؤنڈ میوزک بیگم اختر کی غزلیں ہوتی ہیں. ہم نے ٹینا ثانی کی غزلیں اس میں وہ کی ہیں, ایز اے بیک گراؤنڈ اسکور لگائی ہیں. دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم کسی ایک لمحے کے لیے اپنی آڈینس کو یہ فراموش نہیں کرنے دیتے بات کہ وہ ایک ساؤتھ ایشین سٹوری سننے آئے ہیں. اوکے اوکے. ہم کبھی بھی گلاس اوور نہیں کرتے اپنی آئیڈینٹی پہ. اوکے اوکے. جسٹ دا لینگویج از ان انگلش. Yes. دیٹس اٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا دیسی کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی ان ہیوسٹن. کیا شکایتیں ہیں آپ کو ان سے؟ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. Do you do not feel that they are not so open to art, and جتنا وہ sophisticated ہو سکتے ہیں اتنے نہیں ہیں? You don't feel دیکھیے یہ شکایت نہیں ہے, میں آپ سے سچ بتاؤں, یہ شکایت نہیں ہے, یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے. آپ کی کہ ان کی؟ ان کی. اوکے. تو ان کی ایک کیفیت ہے. تو اصل میں ہم لوگ دیکھیے ہم لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ 2-3 چیزوں پہ ہوتی ہے. خاندان ہمارے لیے اہم ہے, مذہب ہمارے لیے بہت اہم ہے. چونکہ مذہب اہم ہے تو زکوٰۃ, صدقہ, یہ ساری چیزیں ہیں. ہماری ایک ایوریج انسان کی زندگی میں آرٹ کا پیٹرن ہونا اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنا, یہ ساری باتیں اس قدر اہم نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں ان لائک ادر جو آپ کمیونٹیز, یعنی اگر آپ وائٹ یعنی امریکن کمیونٹیز میں جائیے, افریقن امریکن کمیونٹیز میں جائیے, تو ان کے چرچز کے ساتھ یہ چیزیں ملی ہوئی رہتی ہیں. رائٹ. ان کے چرچز میں پلے ہوتے ہیں, ان کے چرچز میں کوائر کی پرفارمنسز ہوتی ہیں. True. ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو ہمارا پہلا ڈیوائڈ وہیں آ جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو بذو میں خود اپنے آپ کو مذہبی خیال کرتا ہے یا دیندار سمجھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ سارے کام نہیں کرنے, کیونکہ یہ سارے کام میرے مذہب سے مجھے دور کر دیں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا کر کے ہم ایک بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت الگ لوگ ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. میرے حساب سے جو باتیں بحیثیت ایک پریکٹسنگ مسلم وومن میں محسوس کرتی ہوں, تو یہ مذہب کا ایک بہت بڑا وہ ہمارے ہاں لوگوں میں ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو تھیٹر ہے وہ اگینسٹ ہے مذہب کے, یا وہ اس سے متصادم ہے ہمارے مذہبی خیالات سے, جبکہ ایسا ہے نہیں. کیونکہ ہمارے پلیز میں ہر اچھی بات جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. اوکے. اس لیے کہ میں نے آپ سے بتایا I'm extremely proud of my Saudi Arabian brought up یا اپ برنگنگ, اور اس کی وجہ سے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں بھلا سکتی کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں. اور اگر میں کبھی بلاتی تو نہیں ہوں تو مجھے خود ہیوسٹن پریس والے یاد دلا دیتے ہیں کہ یو آر دا فرسٹ مسلم وومن ہو از ڈوئنگ دس. تو یہی ان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, یہی ان کا طریقہ ہے مجھے متعارف کرانے کا کہ بھئی میں فرسٹ مسلم وومن ہوں. That's beautiful. ہاں. You must be so proud of that. I have come to terms with the fact کہ مجھے سوائے ایک مسلم عورت کے کوئی اور آئیڈینٹی نہیں ملے گی اور سر آنکھوں پر. میں بہت شکر گزار ہوں. Beautiful. Congratulations. Thank you. Yeah. Thank you. So, you know what you were just talking about right now, I do feel کہ پرانی بات نہیں ہے. Like even I can remember back the time in Pakistan, especially in Pakistani society, جہاں پر singers, radio hosts, TV hosts, آرٹسٹ, پرفارمرز اینڈ ایوری تھنگ, ان کو ایک بالکل ہی ایک الگ کیٹیگری میں رکھ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کیٹیگری کو مراسی بھی کہتے ہیں, وچ از لائک اے ریئلی ڈپلورڈ کائنڈ آف ہول کمیونٹی. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہ کرے اینڈ ایوری تھنگ. سو وی آر کمنگ فرام دیئر, اور وہی سارے پاکستانی اسی مائنڈ سیٹ سے آئے ہوئے پاکستانی رائٹ ہیئر ان ہیوسٹن, خاص طور پہ ہم جب فرسٹ جنریشن پاکستانیز کی بات کریں گے, they have brought that here. I am happy that they have not been able to transfer that to their children because they are more open thanks to the exposure that we get here. But those kind of people, what do you have to say to them? Like they will never change and they are not able to support something.
what you're doing here, because I do feel that the kind of support that you should get from the Pakistani community, you're not getting. You get it more from the other communities. صحیح کہہ رہی ہیں آپ مگر میرا ख्याल فیض صاحب کا شعر ہے ارشاد. ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض واہ. سیراب چند خار مغیلاں ہوئے تو ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ پاتھ دیٹ آئی ہیو چوزن فار مائی سیلف, مگر اس میں مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ایک اچھا عمل بہت سارے برے اعمال کو آؤٹ وے کرتا ہے, اسی طرح ایک اچھا دوست بہت سارے دشمنوں کو آؤٹ وے کر دیتا ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں. اور میں اپنے آپ کو انکریڈیبلی بلیسڈ گردانتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسے لوگ میسر آئے اور کچھ ایسے لوگوں کی محبت اور کہنا چاہیے ہمراہی مجھے ملی جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں مدد کی. اور کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے. کمیونٹی بہت اچھی ہے, کمیونٹی کو وقت لگ رہا ہے. You mean پاکستانی کمیونٹی؟ جی بہت اچھی. اوکے, میں یہی کہہ رہی ہوں, دیکھیے اپنے آپ کو برا کہنا یا اپنی کمیونٹی کو گالی دینا کوئی بہت اچھی خوبی کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص جو چوز کر رہا ہے بات کہنا یا کرنا یا رویہ اختیار کرنا, اس کے سبب کیا ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. تو دے آر ناٹ کمنگ فرام اے بیڈ پلیس, یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. اوکے. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک کرنا چاہتا ہے, حق حلال کی روزی کمانا چاہتا ہے, کبھی تھوڑا سا ہنس لینا چاہتا ہے, اور ہر شخص ہر وقت ایکٹیویزم کے موڈ میں نہیں ہوتا ہے. یہ بات ہمیں اپنی کمیونٹی کے بارے میں سمجھنا چاہیے. اور ایک چیز جو ہماری سوسائٹی کے فیبرک میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے وہ والنٹیرزم ہے, وہ پیٹرنائزنگ آرٹ ہے, وہ ہماری ایگزسٹنگ سوسائٹی میں ہے ہی نہیں. اب ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا اب تم نے نوکری شروع کی ہے, اب تمہارے پاس تنخواہ آ رہی ہے, اب تم نان پروفٹ آرگنائزیشنز یا آرٹس آرگنائزیشنز جو اچھے کام کر رہی ہیں ان کو تم چوز کرو اور ان کو تم سپورٹ کرو, تو یہاں سے بدلاؤ آنا شروع ہوگا. یہ جنریشن وہ چینج لائے گی جو ہم آج دوسری کمیونٹیز میں دیکھ رہے ہیں. You said اگر ہم سکھائیں تو یہ بدلاؤ آئے گا. یقیناً. There's a big, very big if. جی ہاں, Okay. یہ ہے. Okay, let's move on towards 2026. What are your plans? I know کہ آپ کا ایک بہت ہی passionate project ہے بیت بازی کا, جو آپ ایک ایونٹ کر رہی ہیں. Tell us about that. آپ نے بتایا کہ you are planning a play in fall as well. What language is that play going to be in? What's happening? اور وہ play ابھی کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں سے انسپریشن لے رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو پہلا پروگرام ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. مارچ 29 کو عید ملن بیت بازی کر کے ہمارا ایک ریکرنگ اینول ایونٹ ہوتا ہے. دس از موسٹلی کمیونٹی ایونٹ جس میں کچھ ہمارے تھیٹر کے جو لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں, ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیسا ہے, وہ ہوتا ہے. عید ملن بیت بازی میں ہمارے پاس 2 ٹیمز ہوتی ہیں جو بیت بازی کا ٹائم آنرڈ بیوٹیفل ترین ہمارا گیم ہے وہ کھیلتی ہیں. اور جو شعراء ہیں ہمارے پاس بہترین, جس میں میں بالخصوص نام لینا چاہوں گی عشرت آفرین, پرویز جعفری صاحب, پچھلی دفعہ عارف امام صاحب بھی ہمارے ججز میں شامل تھے. تو وہ تمام لوگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور وہ بحیثیت ججز کے شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ پورا سال ہم شعراء کے اشعار سنتے رہتے ہیں اور واہ واہ کرتے رہتے ہیں. اس دفعہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک دن آپ بیٹھیے اور آپ سنیے کہ دوسرے کیا سنانا چاہتے ہیں. تو وہ ایک بڑا خوبصورت ماحول پیدا ہو جاتا ہے اس سے. I love that twist. ہاں. اور تو وہ عید ملن بیت بازی ہوتی ہے جس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو ساؤتھ ایشین لوگوں نے, بالخصوص اگر کسی نے اردو میں کتاب لکھی ہے تو ہم اس کو اس میں ضرور انوائٹ کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں. لوکل ساؤتھ ایشین اونڈ اسمال ویمن اونڈ بزنسز کو ہم کوشش کرتے ہیں پروموٹ کرنے کی. سب کچھ کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی جگہ حاصل کر لیتے ہیں. اس دفعہ ہمارے بہت اچھے بزرگ دوست ہیں مسٹر حسنین والجی, انہوں نے ہمیں اپنی جگہ دی ہے, وہاں پر ہم کر رہے ہیں ان کا اویسس سینٹر فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر کے. تو 29 مارچ کو سپہر 3 بجے یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. آپ کی آڈینس سے میں چاہوں گی کہ ضرور آئیں, رجسٹر کریں. ہمارا جاٹ فارم لنک ہے ہمارے اس میں, ٹیزی پراڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے. اور یو ول بی لیٹ ٹو لاسٹ ہمارے جو عید ملن بیت بازی کے پروگرام ہوتے رہے وہ بھی. اور ہم یہ کر رہے ہیں.
As far as fall, what's happening in fall? فال پروڈکشن کی جناب ایسا ہے کہ ہم نے ایک اسکرپٹ ڈیولپ کی ہے انسپائرڈ بائی امیریکاز ون آف موسٹ بلاوڈ رائٹرز. ان کا نام ہے او ہینری. ایک کلاسک رائٹر ہیں اور ان کی بہت خوبصورت کہانیاں ہیں. تو ان کی 3 کہانیوں کو لے کے سمجھیے ہم نے انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا. اوکے. اور ہم نے ان کو ساؤتھ ایشین کردار اور ساؤتھ ایشین سیٹنگز اور ساؤتھ ایشین سینسیبلٹیز دے دی. اور ہم نے ان 3 کہانیوں کی لٹرلی ہم نے ان کی ڈی این اے چینج کر دی ہے. اوکے. اور یہ میرا خیال ہے دوسرا موقع ہے کہ کوئی میں نے انسپائرڈ ورک بنایا ہے. اوکے. اور ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اسکرپٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. الحمدللہ یہ امریکہ میں کئی جگہ ہم نے سبمٹ بھی کیا ہے. اور امید کر رہے ہیں کہ ہم اس فال میں یعنی اکتوبر یا نومبر میں انشاءاللہ ہم اس کو بنا پائیں. اگر آپ لوگوں میں کسی میں ان میں سے کوئی صلاحیتیں ہیں کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, اسٹیج مینیج کر سکتے ہیں, ٹیک کرو بن سکتے ہیں, you are more than welcome to reach out to us. We are always looking for technical people from and artistic people from the community to be a part of TZ Productions plays. اس کا نام ہے A Slice of Life. Okay. Yes. اور together یہ 3 short plays ہیں. Okay. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہمارے کام سے واقف ہیں وہ اس سے مزید انسپریشن لیں گے کہ ہاں اچھا کام ہو رہا ہے, اور جو نہیں واقف ہیں وہ ان کو ایک خوشگوار حیرت ہوگی کم از کم. I would personally like to add this here that I would recommend you to go if you have not seen her mind being played out on stage, because جو میں نے آپ کا play دیکھا مجھے یہی لگا کہ جو آپ کا دماغ ہے that's your mind being played out on stage, and that was just beautiful, and you'll be surprised, and you will also be thoroughly amused and entertained. So all those things are going to be a part of it, and I would highly recommend you go and you support the zine TZ Productions. And if you're talented, then why not? Talent کی بات کر رہے ہیں, is Houston talented? Extremely talented. پاکستانی کمیونٹی talented? بہت زیادہ. اچھا, تو کھلا تضاد لگتا ہے مجھے یہ. نہیں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. آپ یقین کریے کہ گزشتہ 8 سال تقریباً 9 سال میں میرے ساتھ جن لوگوں نے کام شروع کیا آج وہ انڈیپینڈنٹ اپنی آرگنائزیشنز رن کر رہے ہیں. دس از ٹیلنٹ. Oh wow. جی ہاں, دس از ٹیلنٹ. No, you just said کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کام شروع کیا اور they are running their own organizations. Yes. Like why are they still not working with you? نہیں, they had something else to offer. Okay. They had something else to offer. Okay. They were more interested in making films. Okay. So they started their own film careers. Okay. So اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں, اور honestly سب لوگ ایک سفر میں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کسی کی ہم سفری مل جاتی ہے, کسی کی کمپنی مل جاتی ہے, اس کو انجوائے کریں, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کام کریں, اور پھر اس سے بہتر کچھ کام کریں. I like that. That's a very open-minded approach to this people, because I know کہ directors, producers, writers جو ہیں وہ بڑا possessive feel کرتے ہیں اپنے artists کے بارے میں. You don't? بالکل بھی. Okay. قطعاً نہیں. That's cool. Tazeen, thank you so much for being on the podcast. Anything you think we should have talked about on the show and we've missed? میں سمجھتی ہوں بحیثیت ایک خاتون کے, ایک ساؤتھ ایشین کے, ناٹ جسٹ اے پاکستانی, آئی مین ساؤتھ ایشین کے, میرے پروفیشنل کیریئر کی سب سے بڑی ہائی لائٹ جو رہی ہے وہ بینگ آنرڈ ٹو ریسیو کمیشنز فرام پرفارمنگ آرٹس ہیوسٹن, جو یہاں کا نیئرلی 52 سال پرانی ایک آرگنائزیشن ہے. Yes. اس نے ہمیں کمیشن کیا, جو کہ ایک ایسا آنر ہے جو یہاں پہ ابھی تک کسی پاکستانی یا انڈین انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کو نہیں دیا گیا. اس میں ہم نے ایکسیپٹ فار یس ریاض قوال اوکے وہ ایک ہے, مگر اگین وہ ایک انسامبل ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ تھی جس کو یہ ملا. اور اس کے علاوہ ایشیا سوسائٹی میں, ایشیا سوسائٹی از اے سینٹر دیٹ یو کین رینٹ, لائک کوئی جا کے اس کو رینٹ کر کے وہاں پہ شو کر سکتا ہے. Right. دیٹ از ڈفرنٹ. But Asia Society commissioned me to create a play for them. Okay. That is entirely different than renting Asia Society and having a show there. So I believe I have the distinct honor of receiving these commissions that no one else has received in the community. Or alhamdulillah for this, and I believe the community got a chance to be on those platforms
because they were working with me. Right, right. I do feel, Tazeen, you know, on a personal note, like I've known you for a couple of years now. We've done a podcast before. We meet each other at different events and stuff. I do feel that you are such a positive, creative pillar of our community. If I were to make like a list of, you know, all the people who make a difference in the community and who are worth meeting, you know, what kind of Pakistani person would I introduce like my non-Pakistani friends to? It's like, yeah, you know, you meet her, you will really like her, and you will really start liking Pakistanis and Muslims as well at the same time. Tazeen, I am so honored to talk to you, to have you on the show. International Art Society के आप स्टूडियो आई, थोड़ा अपना आप इतना आपकी क्रिएटिव आँख है, लिटरेरी क्रिटिक हैं आप, थोड़ा क्रिटिकली हमारे स्टूडियो के बारे में बताइए, इस प्रोडक्शन के बारे में बताइए. बासित जलीली को आप कब से जानती हैं? उनके पैशन से तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं. ये पॉडकास्ट स्टूडियो उन्होंने बनाया. व्हाट आर योर व्यूज़? हाउ डिड यू फाइंड आवर टीम, आवर स्टूडियो एंड इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी? बहुत शुक्रिया लीना, आपने मुझे ऑनर किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ. मैं बहुत मुतरफ़ हूँ आपके टैलेंट की. आप बहुत अच्छी बातचीत करती हैं. थैंक यू. और बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती हैं. एक खूबसूरत स्टूडियो है ये. इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है. फ्रॉम द पॉइंट इट वाज कंसीव्ड, तब से ही बासित जलीली भाई जो हैं वो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं हमारे काम के. उन्होंने हमारे तमाम प्लेज़ में कलीदी किरदार अदा किया है. वाओ. जी जी. और उन्होंने हमें हमेशा, जैसे एक छोटी बहन कोई काम करने चले तो किस तरह आप उसका साथ दें, उस तरह से उन्होंने मेरे लिए हमेशा अपना सपोर्ट किया है. आपने भी एक अच्छी छोटी बहन का किरदार अदा किया, उनको अच्छे अच्छे खाने खिला के. मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से अंदाज़ा हो रहा था. हाँ, असल में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, हम लोग असल में हम लोग फूडीज़ होते हैं ना, हम लोग साउथ एशियन लोग जो होते हैं मेनली, तो खाना हमारा एक बहुत अहम हमारे कल्चर का हिस्सा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि एजे सोसाइटी इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी जो काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल क़द्र है, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आपके अगेंस्ट है या कोई कुछ और कर रहा है. मैं समझती हूँ ये गुलदस्ता है जो ह्यूस्टन में हम सब अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब का मकसद एक ही है. True. और वो ये कि अपनी तहजीब को, अपनी ज़बान को फ़रोग़ देना, लोगों को ये बताना कि भाई उर्दू बोलने वाले ऐसे लोग होते हैं या साउथ एशियन लोग ऐसे होते हैं. तो कोई, मैं समझती हूँ कोई इस पर कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है. स्पेशली इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी, मैं समझती हूँ जिस तरह ये कोलैबोरेट करते रहे हैं बैक होम पाकिस्तान के साथ, इंडियन आर्टिस्ट के साथ, लोकल आर्टिस्ट के साथ, ये एक बहुत खूबी की बात है. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप किसी एक तरह के ही लोगों के साथ कोलैबोरेट करें. एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ आइडेंटिफाइड बाय द टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस इट मेक्स. और इसमें इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है. इन्होंने बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस की हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर बासित जलीली भाई एंड हिज टीम. आप सब तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इतना अच्छा काम करने के लिए. एक बहुत खूबसूरत, बहुत कोजी स्पेस आपने क्रिएट की है यहाँ पे. और ऑफ कोर्स यू आर द सेंटर ऑफ दिस पॉडकास्ट. बट इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. इस पॉडकास्ट के अलावा TN टॉक, जिसमें कि हमारे पास मेहमान आते हैं ह्यूस्टन के, हम जो प्रोमिनेंट हमारी कम्युनिटी के फिगर्स हैं उनको बुलाते हैं. वी हैव लाइक पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट विजिट कर रहे होते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं. और इसके अलावा वी हैव लाइक अ बंच ऑफ डिफरेंट अदर पॉडकास्ट एज वेल, जो कि आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. बासित जलीली हैज़ अ व्लॉग एज वेल. उनकी शेर व शायरी के आप फ़ैन हैं, आप वो जाके उनके वीडियोस देख सकते हैं. इसके अलावा जाने तो जहान है, होलिस्टिक डॉक्टर इज़ एक्चुअली प्रेजेंटिंग दैट शो, आप वो देख सकते हैं. नॉट जस्ट दैट, वी हैव अ शो दैट इज़ सेंटर्ड अराउंड द पैशन फॉर क्रिकेट. आप वो भी जाके शो देख सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, देन आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं. कांटेक्ट कीजिए इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी से, कांटेक्ट कीजिए बासित जलीली से, DM कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारे स्टूडियो आ जाइए और आके इस टीम में शामिल होइए. बिकॉज वी आर ट्राइंग to do something like what you're doing, Tazeen, you know, bring these voices to people out there, get the conversation going, keep it going, make dialogue, and then maybe be able to show the world, like you said. मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि हमारी सोच कितनी फ्लावरी है इन अ वे, यू नो, कि हम कितना अच्छा सोचते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम बात करते हैं. हमारे अदब में, हमारी शेर व शायरी में कितनी डेप्थ है, इतनी खूबसूरती है, वो सब कम्युनिटीज़ को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है.
Thank you, Tazeen. Thank you so much, Leena. All right, with this, it's time for me to say bye-bye. इस पॉडकास्ट की खास बात ये थी, आज हमने तज़ीन ज़ाहिदा पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया. एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट हमने अपने साथ किया. We went live on YouTube. Hopefully for the next podcast we'll be going live on YouTube and Facebook as well. So आपके जो मैसेजेस आएंगे वो भी हम शामिल कर सकेंगे आने वाले पॉडकास्ट में. एंड हमारे डायरेक्टर सोहेल नवाज, थैंक यू सो मच सोहेल. आज आपने सोहेल की लाइव स्विचिंग भी देखी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस एपिसोड एज वेल. एंड ऑफ कोर्स आवर प्रोड्यूसर बासित जलीली इज़ हियर. जिस तरीके से वो हौसला अफजाई करते हैं अपनी पूरी टीम की, एंड ही इज़ लाइक द you know the groundwork that provides us to show our talent to you and to bring these conversations to you. So Basit Jalili, thank you so much for doing all the हौसला अफजाई जो कि आप करते हैं. और इसी के साथ I gotta go. I can't stop talking, but have a wonderful rest of your day. Take care. Bye. Khuda Hafiz.